الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء الخلق انشاء وابتداءهم ابتداء بلا رویت آجالها ولا تجربت استفادها ولا حرکت احدثها بلند تر صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا اگر آگے سے آگے بڑھاتے تو پھر وہ کم سے کم 2 دن اور چاہیے تھے، کیونکہ آج آخری رات ہے ہماری۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری 10 دنوں میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ نے سماعت فرمائی۔ مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کمال توحید کو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا۔ میں کیا کروں؟ جو اللہ کے کمال کو اپنے لفظوں میں بیان کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اب دوسرا پہلو یوں بیان کریں، جو اللہ کے کمال کو، اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے بیان کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو ان کے معنی کو اپنے لفظوں میں بیان کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بھائیوں ارشاد فرما رہے ہیں، انشاء الخلق، اس نے خاص خلق کو انشاء کیا۔ سبحان اللہ۔ خدا جانے وہ کون سا زمانہ تھا نہیں، وہ کون سا وقت ہوگا با کمال جہاں خالق نے اپنے ارادہ الہی سے ایک مخلوق بنائی۔ ارادہ الہی ہوا، مخلوق بنی۔ اب یہ بننے والے محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام۔ اب میں جملہ کہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے سینکڑوں مرتبہ کہا، چونکہ لفظ مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، جو اپنا بننا بھی بتا دے اسے علی کہتے ہیں۔ اپنا ہونا جو علی بتا دے کیسے ہے، اللہ اکبر۔ انشاء الخلق انشاء، یقین فرمائیں کہ جناب امیر نے کمال علم بھر دیا ان 2 لفظوں میں۔ کمال علم میں کہا، توحید کو بھی با کمال بنا دیا اور 14 کو بھی با کمال بنا دیا۔ جتنی کمال توحید کا بتایا اسی اتنا کمال اپنا بتایا۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، جس حد پر، میری طرف دیکھیں، جس حد پر توحید کا کمال بیان کیا اسی حد پہ خود پہنچ کے اپنا کمال بیان کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کے کمال کی حد نہیں ہے، حد نہیں ہے، لیکن اللہ کے حد کمال کو آل محمد کہتے ہیں۔
کمال کی حد نہیں ہے مگر حد کمال کو آل محمد کہتے ہیں۔ یا اللہ کا کمال جا کے کمال پہ پہنچتا ہے، اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ ایسی ہیں، اس کمال کو پھر کون بیان کرے؟ یہی اسی کمال کو سرکار امیر المومنین ان لفظوں میں بیان فرما رہے۔ توجہ فرمائے، ابھی بحث کرتے ہیں۔ انشاء الخلق، خدا کی قسم انشاء کی لفظ سرکار امیر ہی بیان کر سکتے ہیں، نبی خلق کی لفظ بیان کریں گے، انشاء کی نہیں۔ یہ فرق ہے علم علی اور انبیاء میں۔ شاہ جی انبیاء جب بھی بیان کریں گے خلق کہیں گے، علی جب بھی بیان کریں گے انشاء کریں گے۔ یہ علم ہے، یہ ان کا علم ہے۔ انشاء الخلق، ابھی بحث کرتے ہیں۔ انشاء الخلق انشاء، اللہ نے خاص مخلوق یعنی ہم 14 کو انشاء کیا۔ اب 14 ہی ہیں نا، ہم 14 کو اللہ نے، میری طرف دیکھیں بابا صحیح، ہم 14 کو خدا جانے علی اپنا علیہ السلام اپنا کمال توحید کے کمال سے ملا رہا ہے۔ ملا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ذہن ملائیں خدا کے لیے۔ انشاء الخلق، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم 14 کو بنایا، انشاء کیا۔ ایسا انشاء کیا، انشاءً، جتنا کہ انشاء کرنے کا حق۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر انشاء کا کوئی کمال باقی رہ گیا انشاء مکمل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے جو انشاء میں جتنے کمالات ممکن ہو سکتے ہیں اللہ نے اپنی علم و قدرت میں ان کے انشاء میں صرف کر کے تب کہا میں احسن الخالقین۔ ابھی بحث کرتے ان کے انشاء میں، صحیح انشاء میں ان کا کوئی کمال، اب ان کا کمال تو نہیں ہوگا، کمال تو بنانے والے کا ہوگا، یہ تو بننے والے ہیں۔ خالق نے اپنے کمالات کن کو دینے ہیں؟ بننے والے کو دینے ہیں، خود تو ہے ہی با کمال۔ اور نہیں فرما رہے ان کو کمال دے گا تو پتہ لگے گا با کمال ہے۔ اگر کمال اپنے پاس رکھ لیے کون مانے گا با کمال؟ فرمائے کون مانے گا؟ وہ کمال کن کو دے گا؟ ان کو دے واجب ہے دینا اس کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دینا واجب ہے یار، پیسے کا سوچ گیا۔ اب ان کو کیا کمال دیا، ابھی بحث کرتے۔ انشاء الخلق انشاء، اللہ نے ہم 14 کو انشاء کیا۔ میں کہوں اپنی توحید کے علم و قدرت میں اس کمال پر انشاء کیا، انشاءً جتنا کہ انشاء کرنے کا حق تھا، یعنی کوئی کمال جو انشاء سے متعلق ہو خالق نے اپنے پاس نہیں رکھا یا صرف کر دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، انشاء کا ہر کمال ہماری خلقت میں صرف کر دیا، کوئی کمال ایسا اپنے پاس نہیں رکھا۔ اپنے پاس رکھا تو منشی کیسے ہوگا؟ منشی تو تب ہوگا جب سارے کمالات ہمیں دے۔ کوئی کمال ایسا نہیں تھا اس کا جو اس نے ہمیں نہ عطا کیا ہو۔ اگر ہم میں نقص ہوا بنانے والا ناقص کہلائے گا، ہم تو بننے والے ہیں۔ اور یہ بنانے والے کا کمال ہے کہ کوئی نقص ان میں نہ رکھے۔ انشاء، مجھے بحث کرنی ہے علم کلام منطق فلسفے کی اسی انشاء پر۔ ایسا ہمیں انشاء کیا خالق نے، سبحان اللہ۔ خدا جانے وہ حق کے انشاء کہاں ختم ہوتا ہے، جہاں یہ آ کے مکمل ہوئے۔
اللہ کا حق انشاء ان کے وجود کی تکمیل کا نام ہے، ان کے نور کی تکمیل کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کمال انشاء کیا ہوگا؟ ان کے نور کا سامنے آ جانا، ان کے نور کا ذات نور الہی سے اختراع ہو جانا، ان کے نور کا ذات الہی کے نور سے جدا ہو جانا، کیا کہ جدا ہو جانا ہی تو ان کا کمال اختراع انشاء، کمال اختراع ہے، کمال انشاء ہے۔ ان کو انشاء ایسا انشاء کیا جیسا کہ انشاء کرنے کا حق ہے۔ اسی پہ بحث کروں یا آگے بڑھوں؟ سبحان اللہ، ایسا انشاء، میرا خیال ہے اسی کو ذرا بحث کر ہی لے، کیونکہ انشاء کی لفظ آئی ہے۔ انشاء کیا جیسا کہ انشاء کرنے کا حق ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ذہن ملائیں، کس نے انشاء کیا؟ اللہ نے۔ اللہ وہ کمال ہے، توجہ فرمائیں، اللہ وہ کمال ہے جس کی نور ذات یا ذات، میں کیا کہہ رہا ہوں، نور بھی میں کہہ رہا ہوں، ذات بھی کہہ رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، سمجھانے کے لیے ذات بھی کہہ سکتے ہیں، نور ذات بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا جو نور ذات ہے، نور ذات کوئی الگ ذات یا نور الگ شے نہیں، بیچاری لفظیں کوتا ہے پوری طرح نہیں بیان کرتی۔ اس کی جو ذات ہے، ذات جو اس کی ذات، شاہ جی آؤ بسم اللہ، عین ذات، وہ جو اس کا کمال ہے وہ کیا ہے؟ عین ذات۔ تو جو ہے نا، یہی لفظیں یاد رہیں گی، سارا معال ہی انشاء کا انہی لفظوں میں ہے۔ اللہ کی ذات یا نور ذات، نور ذات وہی ذات ہے جو کیا کریں، لفظیں مجھے الگ کہنا پڑی، وہ جو اس کی ذات گرامی ہے اللہ کی، ہما کل علم ہی علم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات علم ہے، علم میں کہہ رہا ہوں، اور علم اس کی عین ذات ہے۔ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ ذات علم ہی علم ہے، جہاں تک بات سمجھ آئی صحیح شاہ جی، اس کی ذات علم ہی علم ہے، یہ نہیں جو ہم اپنے ذہنوں میں لاتے، یہ معلوم ہے اس کی ذات علم ہی علم ہے۔ جب اس کی ذات علم ہی علم ہے، اب ایسی ذات میں جہل کا تصور کرنا کفر ہے۔ کیا کہہ، مجھے کچھ آگے بات کرنی ہے یار۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ عین علم، العلم ذاتہ ولا معلوم، بل قدرت ذاتہ ولا مقدور، والسمع ذاتہ ولا مسموع، والبصر ذاتہ ولا مبصر، فلما احدث الاشیاء فکان المعلوم۔ کوئی حد نہیں، علم اس کی عین ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ علم ہے، عین علم ہے، عین علم۔ اب اسی عین علم میں جہل کا تصور کرنا کفر ہے۔ اب جس نے بھی اللہ کی ذات میں جہل کا تصور کیا وہ کافر ہے۔ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں یار، آپ سمجھ تو رہے۔ اللہ کی ذات میں جہل کا تصور کرنا، تصور کرنے والا کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ وہاں تو جہل ہے ہی نہیں،
جہل کا گزر ہی نہیں ہے. وہاں جو بھی وہاں جہل کا تصور کرے گا ایمان سے خارج، کافر. اب امام یہی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا ہمیں انشاء کیا جیسا انشاء کرنے کا حق ہے. ہمیں وہ علم دیا جو اس کا اپنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں. میں بہت بڑی بات آج مسئلہ حل کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو ایسا انشاء کیا جیسا کہ انشاء کرنے کا اللہ نے حق ادا کر دیا. حق وہاں تک ادا ہوتا ہے جہاں کوئی مرحلہ باقی رہ نہ جائے. اب اللہ نے بھی ان کو وہ علم دیا جس علم میں جہل نہیں ہے. آل محمد کے علم میں بھی جہل نہیں ہے. اب میں جملہ کہہ دوں صحیح، یہی وجہ تھی علی سلونی کا دعویٰ کر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب علی سے سلونی کا دعویٰ کرایا گیا یا نہیں؟ خدا کی قسم شادی میں ایک بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر جناب علی کے علم میں جہل ہوتا سلونی کا دعویٰ کرنا عدل کے خلاف ہے. سلونی کا دعویٰ کروا کے یہی تو بتایا جو میرا علم ہے وہی علی کا علم. کیا کہہ رہا ہوں؟ آل محمد کے علم میں جہل نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آل محمد علیہ السلام کے شادی علم میں جہل نہیں ہے. پھر میں جملہ کہوں، آل محمد علیہ السلام کے علم میں جہل نہیں ہے. اب جو رسول کہتا ہے فرشتہ جبریل آئے گا تو بتاؤں گا، برائے جہل نہیں ہے، برائے ثبوت توحید ہے. تاکہ ادھر سے آئے گا پتہ لگے مجھ سے کوئی آلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جانتا نہیں تھا رسول. کہ رسول نہیں جانتا تھا، کہتا تھا آ جائے تو پھر میں بتا دوں. اگر رسول کے لیے تو واجب ہے کہ وہی کا انتظار کرے، اور جو جانشین ہے اس کے لیے بتا دینا واجب ہے. اگر وہ کہے ذرا ٹھہر جا میں سوچ لوں، جانشین نہیں ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، اگر کہے میں بیٹی سے پوچھا ہوں، گیا معاملہ. سلونی کا دعویٰ اس بات کی دلیل ہے اگر جناب امیر کے علم میں جہل ہے تو سلونی کا دعویٰ عادل کے خلاف ہے. عادل کے خلاف ہے. ایک علم کے حصے میں جہل ہے کہ سلونی کا دعویٰ کو وہ کرے جس کے علم میں جہل کا تصور ہی نہ ہو. آل محمد کے علم میں جہل نہیں ہے. یہ ان کی اپنی مصلحت ہوگی کہ جیسے جواب دیں. اس لیے کیا فرمایا؟ اب اللہ نے ان کو کیا دیا؟ انشاء کیا.
انشاء کیسے کیا؟ دیکھیں انشاء صحیح شادی کیسے کیا فرمائے؟ ارادہ کیا، یہ ہو گئے۔ میں دوسرا پہلو دے دوں، ٹھیک ہے سر؟ اب میرے ساتھ ہو جائے۔ ولی اللہ ولی ہے، دیکھیں علم کے پچھلے باطنی کمال کو ولایت کہتے ہیں، ظاہری کمال کو علم کہتے ہیں۔ اللہ کے باطنی کمال کو ولایت کہتے ہیں، ظاہری کمال کو علم کہتے ہیں۔ اس کی ذات کیا ہے؟ عین علم۔ پھر ولی کن کو بنایا؟ اللہ بھی ولی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی ولی، 12 امام بھی ولی۔ ان کو ولی بنایا یا نہیں بنایا؟ بس اب میں کیوں نہ جملہ کہتا ہوں، جب ان کو ولی بنایا، وہ تو بذات ولی ہے، یہ بالعطا ولی ہے، یہ بالانشاء ولی ہے۔ اب اللہ نے جب اپنی ولایت اور علم کو ملا کے وجود بنایا، اسے علی کہتے ہیں۔ ولایت اور علم کو جب وجود دیا، اس وجود کو علی ایسا علم۔ یہاں اس علم کی ضد عدم ہے، جہل نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی میں نے بحثیں کی، اب ادھر لمبے نہیں ہوتے کیونکہ پھر بات آگے بھی بڑھانی۔ اس علم کی ضد کیا ہے؟ عدم، جہل نہیں۔ کئی دفعہ میں نے بیان کیا، میرے خیال ذرا ذہن سے نکل گئی ہے بات۔ اچھا یاد ہے تو پھر یاد ہے تو مجھے دہرانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس علم کی کیا ضد کیا ہے؟ یعنی جو ہے نہیں وہ اللہ نہیں جانتا، جو ہے نہیں آل محمد نہیں جانتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو ہے نہیں اللہ بھی نہیں جانتا، آل محمد بھی نہیں جانتے۔ اب ڈھونڈے وہ کیا شے ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ اب کون بتائے گا؟ علی علیہ السلام بتائیں گے نا، جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اب ہمیں کون بتائے گا؟ علی فرماتے ہیں اللہ اپنے شریک کو نہیں